بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کے عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات نہ کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے۔ جدائی کا ایک لمحہ بھی عاشق کے نزدیک 1 سال کے برابر ہے۔ قلم کی تلوار لوہے کی تلوار سے زیادہ اثر رکھتی ہے، بلکہ فتح حاصل کرنے میں قلم سینکڑوں لشکر سے زیادہ مؤثر ہے۔ احمق کی دوستی اور اس کی محبت سے دین اور دنیا دونوں ہی کا خون ہوتا ہے۔ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے۔ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بھی بے فکر نہ ہونا۔ کتا چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو۔ کوئی ناقص الذہن کسی کام کے مقام کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہر شر اور عیب بھی اپنی پیدائش کے لحاظ سے حکمت کا حامل ہے۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں۔ اے لوگو، بہت سے شیطان خصلتیں صوفیوں کی شکل میں موجود ہیں، اس لیے بیعت میں ہرگز جلدی نہ کرو۔ جہاں بھی پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوتے ہیں وہیں رحمت ہوتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ جو شخص کسی گناہ کا طریقہ رائج کرتا ہے تو اس کی طرف ہمہ وقت لعنت آتی رہتی ہے۔ نیک لوگ چلے گئے اور ان کے اچھے اعمال باقی رہ گئے، اور کمینے لوگ بھی چلے گئے اور ان کے ظلم و لعنت باقی رہ گئے۔ مرغ کی دشمن اس کی آنکھ ہے جو دانہ پر حریص ہے، اور اس کی نجات وہ عقل ہے جو جال کو دیکھ لے۔ خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے ہوئے تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا۔ نفس کو دنیا والوں کی تعریف اور خوش آمد بہترین لقمہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسے لقمہ کو مت کھاؤ کہ یہ آگ کے پر ہیں۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا کوئی اور سننے والا نہ ہو۔ انسان کی جسمانی ہستی ایک پرکا کے برابر ہے، لیکن آرزوؤں کا پہاڑ اپنے اوپر لاد لیتا ہے۔ ظاہری اعمال ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عمل کرنے والوں کی فطرت کے تغاوت سے نتائج عمل بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ایسی ویرانی سے کبھی نہیں گھبرانا چاہیے جو کسی عظیم و ترین کام کے لیے مقدمہ آغاز ہو۔ درویش کی مثال ایسی ہے کہ ایک خالی گڑھا ہے جس کا منہ بند ہے۔ دریا میں کیسا ہی طوفان پایا ہو وہ اس میں ڈوب نہیں سکتا۔ اس کے اندر بے حوث کی ہوا ہے جو نفع الہا ہے۔ شہوات و آفات کا کوئی سمندر ایسے بے حوث انسان کو ڈبو نہیں سکتا۔ عالم کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے جہل سے واقف ہو۔ آفات نفس میں ایک ہی بڑی آفت لوگوں سے اپنی مداح سننے کا چسکا ہے۔
اس کا جاننا آسان نہیں کہ بدن کی دیوار کے اندر اور تخت و عشور کی گہرائیوں میں بلند افکار و ملانات شریفہ کا کوئی گنج بے بہا ہے یا محض چیونٹیوں، سانپوں اور اژدہاؤں کا ٹھکانہ ہے۔ انسان کے افکار اس کی زندگی کے انداز کو متعین کرتے ہیں۔ اگر تم دوسروں سے محبت کے خواہاں ہو تو صرف محبت کا مطالبہ نہ کرو بلکہ خود ان سے محبت کرو۔ اگر تم میں وہی عیب موجود ہیں جس کی بابت تم دوسروں پر طعنہ زنی کرتے ہو تو بے خوف نہ رہو۔ اس کا امر کا قومی احتمال ہے کہ ایک دن تمہارا اسی قسم کا عیب دوسرے پر فاش ہو جائے۔ شیطان انسان سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں رکھتا۔ نفس امارہ اور شیطان ایک ہی معنی کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ اگر محبت میں خلوص ہو اور وہ محض نفسیاتی خواہش کا نتیجہ نہ ہو تو جس طرح عاشق معشوق کا طالب ہوتا ہے اسی طرح معشوق بھی عاشق کا جویا ہوتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اس معرفت کو نہ پہنچے کہ نیکی آپ ہی اپنا اجر اور بدی آپ ہی اپنی سزا ہے، اس کی روح شہوات و خطرات میں پابہ گل رہتی ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا شر انسان کے رویہ نگاہ اور طرز عمل سے خیر عظیم کا باعث بن سکتا ہے۔ فلسفہ سوگنا بھی ترقی کر جائے تو بھی حقیقت پر سے پردے کو ہٹانا تو درکنار اس کو چھو کر ہلا بھی نہیں سکتا۔ حکمت کا آغاز حیرت سے ہوتا ہے، حکمت کا انجام بھی ایک دوسری قسم کی حیرت ہے۔ جاہل صاحب منصب جو درندگی کرتا ہے وہ 100 درندے بھی نہیں کر سکتے۔ جو شخص روحانیت میں جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ حب مال اور حب جا اقتدار سے دور ہوتا ہے۔ جس شخص کے اپنے اعمال حیوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسان کے بارے میں بھی بدگمانی سے کام لیتا ہے۔ اگر تو اپنے دوستوں کے ساتھ خوش رہے گا تو یہ دنیا تجھے ایک چمن معلوم ہوگی۔ جو شخص یہ کہیں کہ ہر چیز حق ہے وہ احمق ہیں، اور جو یہ کہے کہ ہر چیز باطل ہے وہ شکی ہے۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا۔ خاک بن جا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول کھلیں۔ غریبی کی مصیبت بھی اگرچہ ایک نشتر سے کم نہیں مگر یہ امیری کی ابتلا سے بہرحال زیادہ نہیں ہوتی۔